الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسترنی وَأَنَا أَنظُرُ إِلَى الْحَبَشَ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ متفق علیہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی اوٹ میں لے رہے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ سے حبشیوں کو مسجد میں جنگی مشقوں کے کھیل کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ مساجد سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے سب سے پہلا جو مسئلہ ثابت کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر مخصوص مواقع پر جنگی مشقیں یا اس سے متعلقہ کچھ جسمانی دوڑ یا کھیل تماشا کیا جا سکتا ہے، اور اس کے جو مخصوص حالات ہیں وہ تفصیلی روایات میں موجود ہیں۔ تفصیلی روایت یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے کے دروازے میں کھڑے تھے، اور ام المومنین حضرت عائشہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کے کندھے پر اپنی جو تھوڑی ہے وہ ٹکا کر مسجد نبوی کے صحن میں حبشیوں کے کرتب دیکھ رہی تھیں۔ یہ عید کا دن تھا جب حبشی غلاموں نے اپنی جنگی مہارت اور اپنے کرتب وغیرہ دکھانے شروع کیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر کچھ اعتراض کیا کہ مسجد میں اس قسم کا کھیل تماشا کرنا درست نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا اور فرمایا کہ ان کو عید کے دن اس قسم کے اپنے کرتب دکھانے دو تاکہ یہود کو پتہ چلے کہ اسلام میں وسعت ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو دیگر احادیث کی کتب میں اور تفصیل کے ساتھ بھی بیان کیا گیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ ان کا کھیل دکھا رہے تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد مجھ سے پوچھتے کہ کیا اب آپ کا جی بھر گیا ہے؟ تو میں کہتی ابھی نہیں، تو آپ پھر انتظار فرماتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد پوچھتے تو وہ اماں جی فرماتی ہیں کہ دل تو میرا کھیل سے بھر گیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کھڑا ہونا اور آپ کے ساتھ وقت بتانا مجھے زیادہ بہتر لگ رہا تھا، تو اس لیے میں نے ان کو کہا کہ نہیں ابھی میرا جی نہیں بھرا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ خود ماں جی نے فرمایا کہ اب کافی ہے، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حجرے کے اندر تشریف لے آئے۔ اس حدیث مبارکہ سے چند جو دیگر تفاصیل سے پتہ چلتے ہیں، مسائل اور احکام اور فوائد، اس میں یہ بات بھی موجود ہے کہ یہ حبشہ سے کچھ غلام اور کچھ لوگ ایک وفد کی صورت میں مدینہ آئے ہوئے تھے، اور معلوم ہے کہ افریقہ اور حبشہ کے یہ لوگ جنگی کمالات میں اور اس کے کرتب وغیرہ میں بڑے ماہر تھے۔ یہ بڑے اچھے جو ہے تیر انداز بھی ہوتے تھے، نیزہ باز بھی ہوتے تھے، اور اسی طرح تلوار زنی بھی بہت مہارت سے کرتے تھے۔ تو ان کا یہ سارے کھیل جو تھے وہ عید کے دن اس کے کرتب وغیرہ دکھانا یہ اس لیے تھا کہ ایک تو ان کی مہارت ظاہر ہو، دوسرا خوشی کا دن ہے تو اس کے اندر ایک علیحدہ سے کچھ سیلیبریشن جو شرعی حدود کے اندر ہو وہ کی جا سکتی ہے، اس کا ایک اظہار تھا کہ آج عید کا دن ہے تو عام روٹین سے ہٹ کر کچھ کھیل تماشا یا ایسی چیز جس سے لوگ انٹرٹین ہو سکیں، لیکن اس کے اندر بھی ایک
جو ہے وہ اچھا پہلو موجود ہو۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ شریعت نے جسمانی اور ذہنی انٹرٹینمنٹ کی اجازت دی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور صحابہ کرام کی سیرت میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو میسر آئیں گی جو بیک وقت انسان کی ذہنی تر و تازگی کا سبب بھی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت کا بھی سبب ہوتی۔ شریعت نے انسان کی زندگی کے ہر لمحے کو جو ہے نا فروٹفل بنایا ہے، ثمر آور بنایا ہے۔ ایسی کوئی بھی سرگرمی جو انسان کی کسی ایک چیز پر تو اچھا اثر مرتب کرے لیکن دیگر چیزوں کو معطل کر کے رکھ دے، اس طرح کی جو سرگرمیاں ہیں شریعت ان کو اپریشیٹ نہیں کرتی۔ مثلا ایک بندہ بیٹھ کر کرسی پر بیٹھ کر چیس وغیرہ یا لوڈو یا اس قسم کی گیمیں کھیلتا رہے، اس کے جو دیگر مفاسد ہیں وہ اپنی جگہ کہ اس کے اندر پانسے ہیں اور وہ شریعت نے منع کیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ بھی پانسوں کے ساتھ کھیلے جانے والی کوئی بھی گیم کھیلے وہ اسی طرح ہے جیسے وہ بیٹھ کر خنزیر کے گوشت اور خون میں اپنے ہاتھ ایسے چلاتا رہے۔ جس طرح وہ کراہیت والا ہے، کوئی بندہ پسند نہیں کرتا کہ اس طرح کے حرام جانور کے گوشت اور خون میں اپنے ہاتھ جو ہے وہ بار بار پھیرتا رہے اور اس سے اپنے ہاتھ گندے کرے، تو آپ نے فرمایا کسی بھی پانسے والی کے کھیل کو کھیلنے والا بھی اسی طرح ایک کراہیت والا کام کر رہا، اور اس کے اندر اگر پیسے کا لین دین بھی شروع ہو جائے تو جوا بھی شروع ہو جاتا ہے اور دیگر سارے مفاسد بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیس ہے، شطرنج جو ہے، اس کے کھیلنے سے تو چونکہ دماغ تیز ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، جبکہ صحیح حدیث کے اندر موطا امام مالک کے اندر روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شطرنج کھیلنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ بیٹھ کر صرف جوڑ توڑ کرتے رہنا، اور بسا اوقات ایسی گیمیں جو گیم آف چانس ہیں، آپ کا نمبر نکل آیا تو آپ آگے اتنے کھانے چلیں گے، اس میں آپ کی کوئی صلاحیت تو ہے نہیں۔ تو اس قسم کی سرگرمیاں جو ہیں وہ انسان کو جسمانی طور پر معطل کر کے رکھ دیتی۔ اسی کے ذیل میں آج کل آپ جو ویڈیو گیمز ہیں ان کو بھی شامل کر لیں کہ ویڈیو گیمز میں اور بھی خرابیاں موجود ہیں، جس کے اندر مار دھاڑ اور ایک دوسرے کی قتل و غارت گری، بعض ویڈیو گیمز میں جا کر سامان چوری کرنا، دوسروں کے املاک کو نقصان پہنچانا، ذہنی طور پر انسان اس کی جکڑن میں ایسا آتا ہے کہ کتنے ہی کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں کہ پب جی کھیلنے والے لوگوں نے اپنے ہی گھر یا ارد گرد کے کچھ لوگوں کو گیم کا حصہ سمجھتے ہوئے قتل کر دیا۔ اس لیے اس قسم کی تمام سرگرمیاں جو انسان کو باقی چیزوں سے مفلوج اور معطل کر کے رکھ دیں، شریعت میں ان کی کوئی گنجائش نہیں۔ انٹرٹینمنٹ کے نام پر فحاشی، عریانی اور اپنے آپ کو عضو معطل کر کے رکھ دینا، اس طرح کی انٹرٹینمنٹ کی شریعت میں گنجائش نہیں۔ ہیلدی انٹرٹینمنٹ ایسا کھیل جو انسان کو جسمانی طور پر بھی متحرک کرے اور اس کا انسان کی صلاحیتوں پر بھی اثر ہوتا ہو، ذہنی بھی اور جسمانی بھی، وہ کھیل کھیلے جا سکتے ہیں۔ جس طرح متحرک گیمیں جتنی ہیں، ہاکی ہے، فٹ بال ہے، کسی حد تک کرکٹ ہے، ٹیبل ٹینس ہے، بیڈمنٹن ہے، اسکواش ہے، باقی ساری چیز جتنی متحرک کرنے والی گیمیں ہیں، انسان اپنے تفریح طبع کے لیے اور جسمانی صحت کے لیے یہ گیمیں کھیل سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی فاسد شرط نہ ہو، کوئی اس قسم کا کام جو جوئے والا، جس قسم کے کام جائز گیموں کے ساتھ بھی جوڑ دیے گئے۔ تو عید کے دن بالخصوص ایسا کوئی اہتمام کرنا جس میں کوئی لوگ کرتب دکھائیں اور باقی لوگ اس کو دیکھیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ دوسری بات جو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کے کرتب کو جو شرعاً مردوں کے لیے دیکھنا جائز ہے، خواتین کا بھی دیکھنا جائز۔ بعض لوگوں کا دیگر کچھ احادیث سے یہ سمجھنا کہ خواتین کا بھی مردوں سے 100% ویسے ہی پردہ ہے جیسے مرد کے لیے عورت کا پردہ ہے، یہ مطلقاً درست بات نہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ مومن مردوں کو بھی حکم دیں کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، اور مومنہ عورتوں کو بھی حکم دیں کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں۔ یہ کون سی نظر ہے؟ یہ وہ نظر ہے کہ جو انسان بلا ضرورت ایک دوسرے کے اوپر ڈالتا رہے اور دیکھتا ہی چلا جائے، اور پھر باقاعدہ طور پر
دوسرے کے جسمانی محاسن کو دیکھنے کے لیے وہ نظر ہو. مرد عورت کو دیکھ رہا ہے، عورت مرد کو دیکھ رہی ہے اور اس کے جسمانی خد و خال کے اوپر غور ہو رہا ہے. اس قسم کی نظر تو بالاتفاق حرام ہے. لیکن اگر دیکھنے کی وجوہات میں کوئی اور چیز شامل ہے، جیسے یہ ایک کھیل تماشا ہو رہا تھا اور ام المومنین اس کو دیکھ رہی، اب اس میں انسان کا ارتکاز اور کنسنٹریشن جو ہے وہ کھیل تماشے پر یا کرتب پر ہوتی، تو ایسے کرتب کو جائز حدود میں رہ کر دیکھنا یہ درست ہے، اور اس میں مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں. جو چیز مردوں کے لیے جائز ہے وہ خواتین کے لیے بھی جائز. ہمارے ہاں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مردوں نے اپنے لیے تو تفریح طبع کی بہت ساری مجالات ڈھونڈ لی ہیں، لیکن دین، پردے اور شریعت کے نام پر خواتین کے لیے ہر دروازہ بند کر دیا گیا ہے، جو کہ درست بات نہیں. گھر کے مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کی خواتین کی بھی تفریح طبع کو جائز حدود کے اندر پورا کرے، ان کو لے کر باہر جائے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرے اور ان کے ساتھ جو ان کی تفریح طبع کے مواقع ہیں ان کو میسر کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کے ذمہ دار بھی ہیں، اور اس دوران چھوٹے بڑے سرایا اور غزوات جو ہے وہ 80 کی تعداد میں ہوئے ہیں. 10 سال کے اندر 80 لڑائیاں. اس سب کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ بھی لگا لیتے تھے. پہلی مرتبہ دوڑ لگائی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا جسم اس وقت بڑا ہلکا پھلکا سا تھا تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب ان کا جسم کچھ بھاری ہو چکا تھا، دوڑ لگائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور جیت گئے، اور آپ نے فرمایا ہادھی بتلک، یہ آج کی جو میری جیت ہے پچھلی ہار کے بدلہ ہے، جو ہے مقابلہ برابر ہو گیا. یہ گفت و شنید اللہ کے رسول کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، یہ تعامل کر رہے ہیں. اسی طرح اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتظار میں ہیں. ہم میں سے کوئی ہو تو ہم تو سب سے پہلی بات یہ کہیں گے تو پتہ نہیں ہے میں اتنا مصروف ہوں، اب یہیں کھڑا رہوں تمہاری شکل ہی دیکھتا رہوں، اب تمہارا کھیل تماشا نہیں ختم ہو رہا، تمہاری باتیں نہیں ختم ہو رہی، فلاں نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا. 100 قسم کے بہانے ہمارے سامنے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں آپ کا جی بھر گیا ہے؟ وہ کہتی ہیں نہیں بھر رہا. جب تک انہوں نے خود سے نہیں کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی اضافی بات نہیں کی اور یہ جلدی نہیں مچائی. تو یہ تعامل ہے گھر والوں کے ساتھ جو ہمیں سیرت سے پتہ چلتا ہے. تو ہمیں سیرت کے اس پہلو پر بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم رویے، رفق اور ان کی تفریح طبع کا انتظام کرنا، ان کے انسان ہونے کے ناطے جو ایک تقاضے ہیں ان سب کا خیال کرنا، یہ اپنے گھر والوں کو دین کے نام پر حبس بے جا میں رکھنا اور ان کے اوپر دنیا کی تمام حلال چیزوں کی بھی دروازے بند کر دینا، یہ قیامت کے دن اگر انہوں نے سوال پوچھا اللہ کے سامنے اور ہمیں اس کی جواب دہی کرنی پڑی تو بڑا مشکل ہو جائے. اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ مساجد کے اندر جائز سرگرمیاں کی جا سکتی ہیں، بالکل مطلقاً ہر قسم کی بات سے ان کو روک دینا، مسجد میں آئے ہوئے بندے کسی کو کوئی بات چیت بھی نہ کرنے دینا اور ایسا ایک ماحول بنا دینا کہ جو غیر انسانی ہو، یہ درست نہیں ہے. یہ پہلے بھی بات ہو چکی. ایک ہے عبادت کا وقت، جب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یا نماز کے بعد اذکار کر رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، یا اذان ہو گئی ہے اور نماز کے درمیان کا آپ کو جو وقت ہے یہ مخصوص عبادت کا وقت، اس وقت تو کوئی خلل نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس سے ہٹ کر آگے پیچھے اگر مسجد میں کوئی سرگرمی ہے اس پر آ کر بھی معترض ہونا، یہ کم علمی کا نتیجہ ہے. اس ضمن میں ایک گزارش کرنی ہے. میں نے ہمارے ہاں حفظ کا ادارہ ہے جس کے بچے یہاں مسجد کے اندر صبح سے لے کر شام تک ہوتے ہیں. اب ظاہر بات ہے معروضی حالات، سیکیورٹی کی سچویشنز اور ماحول اور معاشرے کی جو صورت حال ہے اس میں ہم والدین کی کنسنٹ کے بغیر بچوں کو مسجد سے باہر نہیں بھیج سکتے. بچے مسجد میں امانتاً آتے ہیں، یہ ایک امانت کے طور پہ ہمارے پاس اس وقت میں موجود ہوتے ہیں. ان کی سیکیورٹی کا، ان کے دیگر چیزوں کا خیال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ صبح 7:30 بجے آنے والا بچہ اور شام کو 4 ساڑھے 4 بجے یہاں سے جانے والا پورا دن مسجد کے اندر جو ہے وہ کسی 60 سال 70 سالہ بزرگ کی طرح بیٹھ کر صرف قرآن ہی پڑھے گا اور کوئی کھیل تماشا نہیں کرے. اس کے لیے اس مسجد میں ایک ماحول دیا گیا ہے اور نمازوں کے اوقات سے ہٹ کر ان کی جو بریکس ہوتی ہیں اس میں مسجد کے صحن میں بچے کھیلتے ہیں اور انتظامیہ کی اجازت کے ساتھ کھیلتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے ہر آنے والا بندہ ایسا مفتی ہے
کہ کبھی کوئی ان کی گیند اٹھا کے لے جاتا ہے، کبھی کوئی ان کا بلہ اٹھا کے لے جاتا ہے، کبھی کوئی ان کی کوئی چیز، کبھی کسی ٹائم ان کو کوئی سلواتیں سنا رہا ہے، اور مجھ تک یہ باتیں پہنچتی، اور سنگین قسم کی باتیں بھی پہنچتی ہیں کہ جی لوگوں کی طرف سے کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی ان کو کافر بنا رہا ہے، کوئی ان کو اوپر حرام کے فتوے لگا رہا ہے کہ جی یہ تم لوگ مسجد کے اندر حرام کام کرتے ہو، اور تم لوگ یہاں سے برے برے القابات دے کر اندر جاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو۔ کیوں بھائی، کیا ہو گیا؟ ایک حد سے زیادہ آگے تجاوز نہ کریں۔ اگر کوئی چیز غیر شرعی ہوگی تو انشاءاللہ یہاں دیکھنے والے بھی ہیں اور سمجھانے والے بھی، ان کے اساتذہ بھی ہیں، جماعت کے افراد بھی ہیں، مسجد کی انتظامیہ بھی ہے، اور اللہ کی توفیق سے یہاں میں بھی بیٹھا ہوں۔ اس لیے ہر چیز میں مفتی بننا اور ہر چیز میں ایک جو ہے نا وہ جو ہے وہ تنقیدی نگاہ رکھ کر بس اعتراض ہی کرتے جانا، آپ کے علم میں کچھ احادیث نہیں ہے تو اس کے اوپر مفتی نہ بنے۔ اور سچ بات یہ ہے، اگر کہیں پر کوئی بات ایسی ہو بھی جائے جو آپ کے لیے قابل اعتراض ہے، اس میں بھی الفاظ بہت دیکھ کر چنا کیجیے۔ ایک دم سے کسی چیز کو حرام کہہ دینا یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے، جبکہ وہ چیز حرام نہ ہو۔ علماء مفتیان بھی چیزوں کے حلت اور حرمت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بڑے سوچ سمجھ کر گفتگو کرتے ہیں، اس لیے کہ کسی چیز کو حلال کہنا یا حرام کہنا یہ بڑا ایک سینسیٹیو معاملہ ہے۔ اس ضمن میں گزارش ہے کہ اپنے جو طبیعت ہے نا اس کو ہم نے شریعت کے مطابق ڈھالنا ہے، شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق نہیں ڈھالنا۔ کسی کو اگر یہ طبع پر ناگوار گزرتا ہے کہ بچے کھیل رہے ہیں، تو بعض لوگوں کو تو گھر میں بھی یہ ناگوار ہی گزرتا ہے، ان کو بچے کھیلتے ہی پسند نہیں آتے۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر میں سارے لوگوں کو سانپ سوکھ جاتا ہے، ہر بچہ کونے خدرے میں گھس جاتا ہے کہ جی اب تو جناب بزرگ صاحب تشریف لے آئے ہیں، تو اب اس فضا کے اندر کوئی انسانی فطرت کے ساتھ نہیں جی سکتا۔ دعا ہو رہی ہوتی ہے، بابا جی جب اگلی اذان ہوئے جب چھیتی کروں جان تو ساڑی بھی کوئی جان چھٹے تو ساڈا وسا ہوئے۔ اس قسم کا ماحول اگر آپ کے پاس ہے تو معذرت ہی کر سکتے ہیں، کچھ اور نہیں ہو سکتا، یہ آپ کی غلطی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔ جی کھیل کا مقصد تھوڑی دیر کھیلنا اور ورزش اور کچھ فیصلہ ہو جائے۔ کرکٹ جو سال 6 مہینے سیریز چلتی رہتی ہے، اس میں وقت کا اور سرمایہ کا بہت